الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم المبطون شهيد إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کل مسلمانوں میں جہاد کے حوالے سے بڑی ہی کمزوری، بزدلی، مداہنت، خوف، ڈر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جس مذہب سے تعلق ہے وہ ہمارا دین اسلام وہ بزدلی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ شجاعت اور بہادری کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس دور میں سب سے بڑا امتحان اللہ تعالی نے وہ رکھ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کے لیے وہ تڑپتے ہیں یا نہیں تڑپتے، ان کے دلوں میں ان کی خیر خواہی اور محبت اور مودت اور اخوت اسلامیہ کے جذبات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے اس دور میں بڑا امتحان رکھ دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ شوال کا مہینہ تھا اور سن 3 ہجری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کیا، وہ جہاد غزوہ احد کہلاتا ہے۔ غزوہ احد ہم یہاں پر بھی بیان کر چکے اور اس کا حوالہ اپنی تقریر میں اپنے دروس میں ہم دیتے رہتے ہیں۔ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، اور اس غزوے میں جہاد کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت بھی شہید ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کی کڑی گھس گئی تھی، اس کو نکالا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ بھی زخمی ہو گیا۔ یہ کیا کوئی مربع جائیدادیں، باغات، سونا چاندی کی لڑائی تھی یا یہ لڑائی خالص اللہ کی رضا کے لیے اور مذہب اسلام کے لیے تھی؟ ایک انچ زمین کا جھگڑا نہیں تھا، ایک درہم اور ایک دینار کا جھگڑا نہیں تھا، یہ خالصتاً لڑائی تھی، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہے، صحابہ نے جو قربانی دی ہے، اہل بیت نے جو قربانی دی ہے، یہ قربانی کس کے لیے تھی؟ دین اسلام کے لیے تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی غزوہ احد میں سن 3 ہجری میں شوال المکرم میں، اور شوال کی 15 تاریخ تھی، جس دن کے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان کو صرف
وحشی بن حرب نے قتل ہی نہیں کیا، بلکہ وحشی بن حرب نے قتل کرنے کے بعد حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ بھی کیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، آپ کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ اتنی بڑی شہادت دی ہے کس نے؟ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنازے پڑھائے تو ہر جنازے میں آپ علیہ السلام نے، حالانکہ ان کا جنازہ پڑھا چکے تھے، لیکن جس صحابی کا بھی جنازہ پڑھاتے تھے پھر اس کی لاش کے ساتھ دوبارہ پھر ان کی لاش کو رکھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے بعض کتابوں میں آیا کہ اپنے چچا کا جنازہ نبی علیہ السلام نے 70 بار پڑھا ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ غزوہ بدر 1 سال پہلے سن 2 ہجری میں پیش آیا، اتنی بہادری کے ساتھ لڑے تھے۔ کون؟ حضرت امیر حمزہ۔ ڈھیر لگا دیے لاشوں کے، جدھر یہ شیر رخ کرتا تھا صفوں کی صفیں الٹ کے رکھ دیتا تھا۔ اور اس جنگ میں بھی آپ نے کوئی کم بہادری نہیں دکھائی، لیکن مقدر میں اللہ نے شہادت لکھی تھی تو شہادت مل گئی احد میں۔ اب حضرات ہم جیسے سادہ مولویوں کے قائل نہیں ہیں، اب آپ کا مولوی مفتی اور عالم موبائل صاحب ہے۔ مولانا صاحب اب آپ موبائل کو کہا کریں، قاری مفتی آپ موبائل کو کہا کریں آپ، کیونکہ آپ لوگ خود عقل مند بن گئے۔ جو بات وہاں سے سنتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، فلاں مولوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں مولوی غلط ہے، خود فیصلے کر کے بیٹھ گئے۔ شہید کرنے والا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کا نام ہے وحشی بن حرب، وہ مکہ کے ایک سردار کا غلام تھا۔ حضرت کا کلیجہ بھی نکالا گیا۔ اس وقت ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بیوی ہندہ بھی مسلمان نہیں ہوئی، لیکن بعد میں یہ سارے مسلمان ہو گئے، صحابہ بن گئے، لڑائیاں ختم ہو گئیں اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ بن گئے۔ قتل کرنے والا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی بن حرب ہے۔ اتنا بڑا جرنیل اسلام، اتنے بڑے آدمی کو قتل کرنے والا، جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، حضور کے چچا کو قتل کرنے والے ہیں وحشی بن حرب۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو اسلام کی دولت عطا کرنا چاہے، ہدایت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے اصل چیز۔ وقت گزرتا رہا، پیغام بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی؟ جرم کتنا بڑا ہے، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں اس کا پوچھنا تھا کہ جواب حضور بھی دے دیتے نا تو تب بھی کافی تھا، لیکن رب کی رحمت کو جوش آیا، پتہ نہیں کس دل سے کہا تھا کہ میری توبہ بھی قبول ہو سکتی، کہ پتہ نہیں کس جذبے سے کہا، کس ندامت سے کہا، کس حسرت سے کہا، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی؟ کمال کی بات نہیں؟ حضور کے چچا کا قاتل ہے۔ رب کی رحمت کو جوش آیا، سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ حضور نے یہ آیات بھیج دی حضرت وحشی کو۔ رب نے فرمایا شرک کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، زنا کرنے والا، ان 3 کا ذکر ہے، ان کی توبہ یہ نہیں، بس یہ لوگ ان کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں ان کی بخشش ہو سکتی ہے الا من تاب، مگر جس نے، اب تو اتنی عربی تو آنی چاہیے نا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں نا تھوڑے تھوڑے، یہ عربی زبان بھی ہماری عربی مذہبی زبان ہے، میرے رب کے کلام کی زبان ہے، یہ حضور کی زبان ہے، ہمارے محبوب نبی کی زبان ہے، ہمارے محبوب نبی کے ابا کی زبان، اور ہمارے نبی کی والدہ حضرت آمنہ کی زبان ہے، دادا عبد المطلب کی زبان ہے، اور قربان جائیں ابو بکر کی زبان ہے، حضرت عمر کی زبان ہے، ان حضرات کی زبان ہے، عثمان کی زبان، علی کی زبان، فاطمہ کی زبان، حسن و حسین کی زبان، زینب، ام کلثوم، رقیہ کی زبان، اور میری اور آپ کی مائیں خدیجہ اور عائشہ کی زبان ہے، یہ عربی زبان ہے۔ اللہ نے کلام میں کہا الا من تاب، جس نے
وآمنا ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور ایمان لانے کے بعد اس نے عمل صالح کیا. صرف یہ نہیں کہ پچھلے معاف کر دیں، یہ معاف کر دیں، یہ معافی نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر ہم کام کر دیں گے. دل سے ایمان لائے، دل سے توبہ کرے، نیک اعمال کرے، صرف معاف نہیں کچھ اور کر دیں گے. اے اللہ تو کیا کر دے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، زندگی بھر کی خطائیں اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے ہم. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو ہے ہی غفور رحیم. مجھے بتاؤ، جس کو رب ہدایت دینا چاہے، یہ جو مرزا جہلمی ہے، میں نے کہا تھا نا آج کل آپ کا مفتی موبائل ہے، آپ کا مولانا موبائل ہے، آپ کا قاری موبائل ہے. یہ جو جہلم کا مرزا ہے علی محمد، اس کے دو بیانات. ایک میں کہتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی تھی، کس کی؟ وحشی بن حرب کی. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ توبہ قبول ہو گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وحشی تو ایمان لایا ہے، تیری توبہ قبول ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر، میری پشت کی جانب بیٹھا کر، کیونکہ مجھے چچا یاد آ جاتا ہے، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے. ایک بیان میں یہ سیدھا چل رہا ہے. دوسرا اس کا بیان ہے کہ جو اتنے بڑے آدمی کو قتل کر دے، کس کو؟ حضور کے چچا کو، اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہو سکتی. یہ اس کا بیان ہے. یہ تمہارا موبائل ہے، موبائل لے کے پھرتے رہو، علماء سے دوریاں اختیار کرو، تمہارا عقیدہ چٹ ہو جائے گا. یہ ہے اس کے دو متضاد بیان. آج کل جو تیز تیز بول لے اس کو عالم سمجھ لیتے ہو، تم اس کو سب کچھ سمجھ لیتے ہو. یہی حال غامدی کا ہے. وہ جو فلسفے کی بات کرتا ہے، وہ جو عقلی بات کرتا ہے، وہ بالکل وہ جو عقل کو جا کے لگتی ہے. حدیث پاک میں کیا ہے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم. قیامت کے نزدیک لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ فتویٰ دیں گے. فاضلوا وضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اب اس کا فتویٰ بھی سن. اس کا فتویٰ یہ ہے، نماز کے اندر سبحانک اللہم پڑھو عربی میں، سورہ فاتحہ عربی میں، ایک اور سورت پڑھو عربی میں، رکوع میں جب جاؤ، سجدے میں جاؤ، پھر نماز عربی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اردو میں بھی کہہ سکتے ہو، ترجمہ بھی کر سکتے ہو، تمہاری نماز ہو جائے گی. یہ وہ چیزیں ہیں. دو چیزیں آ گئی، ایک موبائل پہ اعتماد، دوسرا یہ کہ علماء سے دوری. اس نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا جس کی کوئی حد نہیں ہے. یاد رکھو، توبہ کرنے کے بعد سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جیسے جنتی ہیں، ویسے ہی توبہ کرنے کے بعد حضرت وحشی بن حرب بھی صحابی ہیں اور وہ بھی جنتی ہیں، وہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ جس نے توبہ کر لی ہے. رب تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بعض علماء نے کہا یہ آیت انہی کے لیے نازل ہوئی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اس وحشی کو کہہ دو اور میرے سارے بندوں کو کہہ دو، کیا اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. شرک سے توبہ کر لی، کفر سے توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا. اور اسلام اور ایمان کے بارے میں کیا ہے؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اسلام سے پہلے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی برکت سے پہلے والے گناہ معاف فرما دیتا. یہ کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ اس گمراہی کو صرف عالم سمجھ سکتا ہے، اس گمراہی کو صاحب علم سمجھ سکتا ہے. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم نہ مدرسوں میں پڑھے ہو، نہ قرآن پڑھے ہو، نہ اس کا ترجمہ پڑھے ہو. قرآن کا ترجمہ آپ نے پڑھا کسی استاد سے، دین کے مسائل کسی سے سیکھے، پھر کیسے تم لوگ فیصلہ کر بیٹھو گے یہ بات اس نے صحیح کہی ہے، یہ بات اس نے غلط کہی ہے؟ جہالت پھیل رہی ہے یا نہیں پھیل رہی؟ میرا ایمان ہے کیا سید الشہداء بھی جنتی ہیں اور ان کا جو قاتل توبہ کر کے ایمان لایا وہ بھی جنت ہے. میرا رب جس کو ہدایت دے، اللہ اکبر، اللہ کیا فرماتا ہے؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. ہدایت کے خزانے
اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سید الشہداء نے قربانی اسلام کے لیے دی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ صحابہ بہادر تھے، اہل بیت بہادر تھے، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ آج ہم بزدل بن گئے، ہمارے مسلمان بادشاہ بزدل بن گئے اور فلسطینی بھائیوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تمہیں خبریں نہیں پہنچی کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے آج ہی اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے اس کے سر کے بغیر۔ کیا باپ پہ گزری ہوگی میرے بھائیوں، کیا گزری ہوگی؟ آپ امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیں گے یا آپ فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے؟ فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آج ارادہ کر لو، بلکہ وعدہ کر لو تم لوگ کس بات کا؟ آج ارادہ کر لو کہ جتنی بھی اسرائیل کی مصنوعات ہیں آپ ان کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز، آپ ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ اہل غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر جس طرح جہاد فرض ہے، اس وقت مفتی ہمارے پاکستان کے دو مسلک کے بڑے مفتی، علماء دیوبند کے بڑے مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب کل اسلام آباد میں اعلان کر چکے، اور بریلوی علماء کے بڑے عالم مفتی منیب الرحمان صاحب کل اعلان کر چکے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بادشاہوں پر، فوج پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اے اللہ، اگر ہماری فوج جہاد نہیں کرتی، ہماری پولیس جہاد کے لیے نہیں جاتے، ہمارا اسلحہ جہاد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، سرحدیں بند کر دی، یہ ہمیں نہیں جانے دیتے، اے اللہ ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں کہ انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ بتاؤ، پاکستان کا ٹیکس جو فوج لے رہی ہے، پاکستان کا ٹیکس جو حکومت لے رہی ہے، پاکستان کا ٹیکس جو پولیس کھا رہی ہے، یہ کس کام آئے گا؟ یہ کس وقت کے لیے فوج تیار ہوئی تھی؟ اور دنیا بھر کے جتنے مسلمان ممالک ہیں، ان کی فوج اگر جہاد نہیں کرتی، یہ فوج کس کام کے لیے بنی تھی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔